السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ حضرات گرامی، موضوع ہے بینک سے ملنے والے سود کو ہم کہاں صرف کریں۔ سامعین کرام، سودی ذرائع سے حاصل ہونے والا مال بظاہر تو بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے، مگر چونکہ سودی مال میں خیر و برکت کا کوئی جز نہیں ہوتا، اس لیے انجام کار وہ مال اس طرح تباہ و برباد اور ختم ہو جاتا ہے کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ یہ محض ایک وعیدی بات نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو روزانہ نظروں کے سامنے آتی رہتی ہے۔ چنانچہ اسی حقیقت کو قرآن کریم نے بھی ان الفاظ میں واضح کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ رب العالمین سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ انسان جو مال سود کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے نیست و نابود کر دیتا ہے، مگر انسان اپنی جائز محنت و حلال ذریعے سے جو مال کما کر اسے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اسے اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے۔ گویا اس آیت میں سود اور صدقہ کو ایک ساتھ ذکر کر کے جہاں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان دونوں کی حقیقت میں تضاد ہے، وہیں ان دونوں کے متضاد نتائج کی بھی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ چنانچہ ان دونوں کی حقیقت میں تضاد تو یہ ہے کہ صدقہ میں بغیر کسی معاوضے اور بغیر کسی لالچ کے انسان اپنا مال محض اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے دوسروں کو دیتا ہے، جبکہ سود میں بغیر کسی معاوضہ کے انسان محض مال و زر کی ہوس اور دولت کی فراوانی کے جذبے کے تحت دوسروں سے مال حاصل کرتا ہے۔ اس طرح دونوں کے کاموں کے کرنے والے کی نیت اور غرض بالکل جدا جدا ہوتی ہے کہ صدقہ کرنے والا محض اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور آخرت کے ثواب کے لیے اپنے مال کو ختم کرنے یا کم کرنے کا فیصلہ کر کے ایک زبردست ایثار کرتا ہے، اور سود لینے والا محض دنیاوی حرص و طمع کی بنا پر اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے غصہ و ناراضگی سے بالکل بے پرواہ ہو کر اپنے موجودہ مال میں ناجائز زیادتی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ یہ تو سود اور صدقہ کی حقیقت کا تضاد تھا۔ دونوں کے نتائج کا تضاد یہ ہے کہ جو مال اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے پرواہ کیے بغیر ناجائز طریقے یعنی سود سے حاصل کیا جاتا ہے، اسے اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے یا اس میں سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص اللہ رب العالمین کی رضامندی و خوشنودی کی خاطر اپنا مال دوسروں کو دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے، اس کے موجودہ مال میں خیر و برکت اللہ رب العالمین عطا فرما دیتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں دونوں کے نتائج میں تضاد کا مطلب مفسرین نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ سود کو مٹانے اور صدقہ کو بڑھانے کا تعلق آخرت سے ہے، یعنی سود خوار کو اس کا مال آخرت میں کچھ نفع نہیں پہنچائے گا بلکہ عذاب ہی کا موجب بنے گا، جبکہ صدقہ کرنے والے کا مال آخرت میں اس کے لیے ابدی سعادتوں اور راحتوں کا ذریعہ بنے گا۔ حضرات گرامی، یہ سوال بہت اٹھایا جاتا ہے کہ بینک سے ملنے والے سود کو ہم کہاں صرف کریں۔ قبل اس کے کہ میں اس سوال کا جواب دوں، سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ سود کا لین دین یہ حرام میں سے ہے، محرمات میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والوں پر، سود دینے والوں پر، سود لکھنے والوں پر، سودی لین دین کے گواہوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب گناہ میں برابر سرابر ہیں۔ اس لیے ہر اس شخص کو اس کام سے بچنا چاہیے جس میں سود کا ایک حصہ بھی ملا ہو۔ بر صغیر میں بینک کا نظام سودی کاروبار پر چلتا ہے اور ہم ان بینکوں کا استعمال مجبوری میں کرتے ہیں، تو ان سے حاصل شدہ سودی رقم کو کہاں صرف کی جائے؟ سوال ہے۔ اس میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ ان اقوال کی روشنی میں جو مناسب آراء سامنے آتے ہیں، میں صرف انہی کو ذکر کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ نمبر 1، ایسے بھوکے غریب و نادار پر خرچ کیا جائے جس کو اس کو استعمال کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہو۔ نمبر 2، ایسے غریب مریض کا علاج کرایا جائے جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ نمبر 3، وہ مقروض جس کے لیے قرض کی ادائیگی بہت دشوار ہو، اس کے قرض میں استعمال کیا جائے۔ نمبر 4، غیر مسلم تعلیمی ادارے پر خرچ کیا جائے جس میں مسلم بچے زیر تعلیم نہ ہو اور وہ ادارہ اسلام کے خلاف تعلیم نہ دیتا ہو۔ اسی طرح 5واں نمبر،
ایسے غریب غیر مسلم کو دیا جائے جو مسلمانوں کا دشمن نہ ہو۔ نمبر 6، ایسے غریب مسلم کو دیا جائے جس کا ایمان خطرے میں ہو۔ نمبر 7، حکومت کی طرف سے عائد شرعاً ظالمانہ ٹیکس بھی ادا کر سکتے ہیں، جیسے انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی ٹیکس وغیرہ، لیکن نجی مفاد کے لیے ٹیکس ادا نہیں کر سکتے، جیسے ہاؤس ٹیکس، واٹر ٹیکس وغیرہ۔ نمبر 8، اسی طرح رفاہی کاموں میں صرف کیا جائے، مثلا سڑک بنوانے، کنواں بنوانے میں، مسافر خانہ بنوانے میں، نل بنوانے میں، نہر کھدوانے میں وغیرہ۔ علماء نے ان سب کاموں میں سود کی رقم استعمال کرنے کو جائز کرا دیا ہے۔ جس کے بعد سود کی رقم ہو اور ان مصارف میں سے جو مصرف آپ کے سامنے ہو اس میں سودی رقم لگا سکتے ہیں، اور اپنے نجی مفاد سے اس میں بچنا چاہیے، اور اسلام یا مسلمان کے کسی کام میں صرف کرنے سے بھی بچانا ہے، اور ایسا کام کرنا جس سے سب کا بھلا ہو، اس میں ہندو مسلم کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں سودی رقم سے بچائے، سودی رقم کو کھانے سے بچائے، اور ایسے جگہیں استعمال کرنے کی توفیق دے جہاں پر علماء نے فتویٰ دیا ہے، اور ان میں سے جو مناسب آراء ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے جو بہتر لگے ان میں صرف کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔